ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے اس بزم کے مقرر ہیں شیخ فیض الرحمن ندوی۔ شیخ محترم کا عنوان ہے مایوسی مسلم کی شان نہیں۔ شیخ فیض الرحمن ندوی پیس ٹی وی اردو کے ایک مشہور و معروف مقرر ہیں۔ آپ نے حفظ قرآن 1986 اور عالمیت 1993 میں ہندوستان کے معروف ادارے ندوۃ العلماء لکھنؤ سے مکمل کیا۔ الحمدللہ آپ سن 2002 سے اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں بحیثیت مدرس فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اب میں شیخ محترم کو دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کے سامنے تشریف لائیں اور ان کے سامنے اپنے موضوع مایوسی مسلم کی شان نہیں کی وضاحت فرمائیں۔ شیخ فیض الرحمن ندوی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر محترم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں میری تقریر کا عنوان ہے مایوسی مسلم کی شان نہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ زمر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 53، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، اللہ کے قانون کو توڑ کر، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس آیت کی تفسیر پر غور کرتے ہیں۔ مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نا امید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نا امید ہونے کا اور مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے یا توبہ و استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہوں، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر، وہ یہ نہ سوچے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، اللہ مجھ کو کیوں کر معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کس طریقے سے معاف فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 8410 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مشرکین میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے بدکاری کی تھی، قتل کا ارتکاب کیا تھا، بہت سارے لوگوں کی جانیں لی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں۔ ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا لما عملنا فنزل والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، سورہ فرقان۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے سورہ زمر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 53 اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں، جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، وہ چیز بہت اچھی ہے، بہت محبوب ہے، بہت ہمیں پسند ہے، لیکن ہم تو بہت خطا کار ہیں، ہم تو بہت زیادہ گنہگار ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت اتاری، آیت نمبر 68 کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور جو لوگ
اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے اور نہ کسی کو قتل نہیں کرتے اور زناکاری و بدکاری نہیں کرتے. اور اس کے بعد یہ آیت اتری، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے اور بہت زیادہ گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہو جاؤ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے ہے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو گناہ پر گناہ کیے جاؤ اور اللہ کی نافرمانی پر نافرمانیاں کیے جاؤ اور اللہ کے قانون کو توڑتے ہوئے جاؤ اور اللہ کے سامنے سرکشی اور بغاوت پر اتر آؤ. نہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، چاہے وہ شرک کا گناہ ہو، چاہے وہ قتل کا گناہ ہو، چاہے اور دوسرے گناہ ہوں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کے لیے عزیز ذو انتقام بھی ہے، بہت زیادہ پکڑ کرنے والا بھی ہے، بہت زیادہ گرفت کرنے والا بھی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس خوبی کو، اپنی اس صفت کو قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے. سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں میں یہ اعلان کر دو کہ میں ہی رب ہوں اور میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. اور سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ، تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، تو اس گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ کہتے کسے ہیں؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2553 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو، ناگوار ہو کہ کوئی تمہارے گناہ کے بارے میں کسی کو جانکاری ہو جائے، کسی کو معلوم ہو جائے. انسان نے کتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، یہ آیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے کہ اے میرے بندو، چاہے تم مسلمان ہو، مشرک ہو، کافر ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، جس نے بھی اپنی جانوں پر زیادتی اور ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس مت ہو. اور ہم مسلمانوں کے لیے تو خصوصاً کہ مایوسی مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. مسلمان اور مایوسی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لے جائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 کے اندر کہ اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اے لوگو تم اگر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، ان بڑے گناہوں سے، تو ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے. اب گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ. صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، کبیرہ یعنی بڑے گناہ. کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے اور صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کبیرہ گناہ کی تعریف سنیں گے تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں. ہر وہ کام جسے قرآن و حدیث میں صاف صاف حرام کہا گیا ہو، یا اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہو، یا اس کے کرنے پر آخرت میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، یا اس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو، گناہ کبیرہ ہے. اس قسم کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں. اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ صغیرہ یا کبیرہ نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو وہ گناہ ہے، اور اللہ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کی مرضی کی مخالفت وہ بہت بڑا جرم ہے.
اور کسی کے بھی نزدیک صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان گناہوں کو کرنے میں غفلت و سستی کرے اور جان بوجھ کر ان گناہوں کو کیا جائے، بلکہ اگر صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ بھی بار بار کیے جائیں تو صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری، کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ ہوئے ہیں اور یقیناً ہوئے ہوں گے، تو ان کا علاج کیا ہے؟ کیا ہم مایوس ہو جائیں؟ کیا ہم اللہ سے نا امید ہو جائیں؟ نہیں، ان گناہوں کا علاج ہے توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی ہے لوٹنا۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے تابا و انابا، یعنی وہ لوٹا یا اس نے رجوع کیا۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر جب توبہ کرتا ہے تو گویا اس دوری سے قریب ہونے کی اور اللہ سے معافی مانگنے کی خواہش کر کے اللہ سے بالکل نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں سے توبہ اتنی بڑی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، کئی جگہوں پر اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی۔ رب کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ توبہ کی شرطیں کیا ہیں؟ 3 شرطیں ہیں توبہ کی اور توبہ قبول ہونے کی۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے اگر اس گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، جیسے عقائد، عبادات وغیرہ، اگر ایسے گناہ کیے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے تو اس توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے سب سے پہلی کہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو کرنے پر شرمندہ ہو، اس کو افسوس ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ اور پکا ارادہ ہو۔ لیکن اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندے سے معافی مانگ لے، اس کو راضی کر لے۔ اگر اس کا حق دبایا ہے یا اس کا کوئی سامان لیا ہے یا اس کی کوئی چیز لے لی ہے تو اس کو واپس کرے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے اعتکاف کو اور راتوں میں عبادت کو قبول فرمائے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ This Ramadan. Welcome, O Ramadan. The month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according
to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this blessed month. Watch 1 hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. Agla program Peace TV Urdu par. अगर ऐसे गुनाह किए हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह से है तो उस तौबा के कबूल होने की शर्त यह है सबसे पहली कि उस गुनाह को छोड़ दे। दूसरी शर्त यह है कि उस गुनाह को करने पर शर्मिंदा हो, उसको अफसोस हो। और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा उस गुनाह के न करने का पुख्ता और पक्का इरादा हो। लेकिन अगर उस गुनाह का ताल्लुक बंदे से है तो उसके लिए एक शर्त यह भी है कि बंदे से माफी मांग ले, उसको राजी कर ले। अगर उसका हक दबाया है या उसका कोई सामान लिया है या उसकी कोई चीज ले ली है तो उसको वापस करे। अल्लाह ताला तौबा की अहमियत कुरान पाक में बयान करता है कि अगर इंसान के नेचर और फितरत में गुनाह दाखिल है तो तौबा उसका कामयाब और बेहतरीन इलाज है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 के अंदर, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए मुसलमानों तुम सब के सब अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तौबा करना अंबिया किराम की खुसूसियत है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 37 के अंदर, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अल्लाह तौबा कबूल करने और रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। और ये इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी खूबी है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 128 के अंदर, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना ले और हमें हमारी इबादत सिखा और हमारी नस्ल में से हमारी औलाद में से एक जमात को फरमाबरदार रख। व तुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल कर, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तौबा करना नेक लोगों की खासियत और खूबी है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 112 के अंदर, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। यानी अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, परहेजगार बंदे वो हैं और अच्छे बंदे वो हैं, अल्लाह के चहीते बंदे वो हैं जो अल्लाह से तौबा करते हैं अपने गुनाहों पर। तौबा की दावत देना अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। सूरह नूह सूरह नंबर 71, फिर रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, मैंने अपनी कौम से कहा कि देखो अपने रब से गुनाहों की माफी मांगो, वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। और इसी तरीके से कौम आद को हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा सूरह हूद सूरह नंबर 11 के अंदर, अल्लाह ताला फरमाता है वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, ए मेरी कौम के लोगों अपने रब से गुनाहों की माफी मांगो। और तौबा कबूल करना ये अल्लाह की खूबी है। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 और आयत नंबर 25 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यात, वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाहों को माफ करता है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, अगर इंसान का नेचर, इंसान की फितरत, इंसान की तबीयत में गुनाह दाखिल है तो तौबा उसका कामयाब और बेहतरीन इलाज है। हदीस में है सुनन इब्न माजा किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 37 हदीस नंबर 4250, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, कि सारे के सारे इंसान गुनहगार हैं और बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह होने के बाद तौबा कर ले, अल्लाह को मना ले, अल्लाह को राजी करे, अल्लाह को खुश करे। अल्लाह तबारक व तआला बंदे की हर वक्त जिस हाल में भी हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, और जिस हाल में भी हो, अपनी जिंदगी के जिस मोड़ पर भी हो, जब तक कि उसकी जाकनी का वक्त नहीं है उससे पहले तक अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। सही मुस्लिम किताब तौबा किताब नंबर 49 हदीस नंबर 2759 के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यबसुतु यदहु बिल-लैल लियतूबा मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन-नहार लियतूबा मुसीउल लैल हत्ता ततलुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला अपना हाथ दिन को फैलाता है ताकि रात का गुनहगार अल्लाह के सामने तौबा कर ले,
اور اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار اللہ کے سامنے توبہ کر لے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہ رہے منزل ہی نہیں. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور کمزوری کو ظاہر کریں اور گناہوں کا اقرار کریں اور شرمندگی کا احساس کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کا صرف بہانہ چاہیے. صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2749 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ختم کر دے گا، ایک دوسری قوم کو وجود میں لائے گا جو قوم گناہ کرے گی، گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف کر دے گا. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. انسان کی سرشت میں اور اس کی طبیعت اور فطرت اور جبلت میں گناہ داخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کے اس عمل سے جس کا نام توبہ ہے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اتنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے عمل سے خوش نہیں ہوتا. چنانچہ صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2747 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبدی حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منها وعلیها طعامه وشرابه. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسا کہ ایک شخص ہے جو اپنی سواری کو لے کر ایک چٹیل میدان میں سفر کر رہا ہے جہاں نہ کوئی آبادی کا گزر ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. انسان سفر کر رہا ہے اور اسی میدان میں اسی جگہ اس کی سواری، اس کی اونٹنی غائب ہو جاتی ہے. ایسی اونٹنی جس کے اوپر اس کی زندگی گزارنے کا سارا سامان موجود ہے، اس کے زندہ رہنے کے اسباب موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندوں کے عمل سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ خوشی اور کسی عمل سے نہیں ہوتی. صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2747 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبدی حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منها وعلیها طعامه وشرابه. کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے. کب؟ وہ شخص کون ہے جو اپنی سواری کو لے کر ایک چٹیل اور لقودق میدان میں نکل جاتا ہے، وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی زندگی گزارنے کا اور اس کے زندہ رہنے کا سامان اس کی اسی سواری پر موجود ہے. وہ سواری اس چٹیل میدان میں گم ہو جاتی ہے، وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے. فَأَيْسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاسْتَجْعَ فِي ظِلِّهَا. نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری موت یقینی ہے، میری موت لازمی ہے، اب میں مرنے کے لیے سو جاتا ہوں. درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد فَبَيْنَ هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِندَهُ. وہ اسی درمیان سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے. نیند کیا آئے گی اس کو؟ وہ لیٹ جاتا ہے مرنے کے لیے. آنکھ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری تمام ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے. خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا خدا اور میں تیرا بندہ. لیکن خوشی سے اس کی زبان بہک جاتی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. اخطا من شدت الفرح. خوشی سے اس کی زبان بہک جاتی ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ، لیکن وہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا خدا اور تو میرا بندہ. اس کی زبان بہک جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمثیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جس طریقے سے ایک انسان کو جو موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جس کی موت یقینی ہو جاتی ہے، اس کی سواری ملنے کے بعد اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کے اس عمل سے ہوتی ہے جب انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ صحیح مسلم کتاب الذکر کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2702
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाहि वस्तगफिरू फइन्नी अतूबु इलैहि फिल यौमि मिअत मर्रा, कि ऐ लोगो अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, उसको खुश करो, अपने गुनाहों का इकरार करो, उसके सामने शर्मिंदगी नदामत के साथ जाओ और देखो अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं। तो क्या हमें अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत नहीं? क्या हमें इस बात की जरूरत नहीं कि हम अल्लाह के सामने अपना दस्ते सवाल दराज करें, अपना दामन फैलाएं और अल्लाह तबारक व तआला को सामने अपने गुनाहों का इकरार करके उसको मनाने की कोशिश करें? जालिम अभी है फुर्सते तौबा न देर कर, जालिम अभी है फुर्सते तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। जो आदमी गिरते गिरते संभल जाए उसको गिरा हुआ नहीं कहते। अगर हमने गुनाह अपनी जानों पर किए हैं, जुल्म किया है अपनी जानों पर गुनाह करके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा का दरवाजा तो खुला रखा है।